اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ کیڑا چند گھنٹوں کی مار ہے، اور اگر آپ نے زہر پاشی کے بعد ایک ہلکا سا پانی لگا دیا تو فصل یوں ہری بھری ہو جائے گی جیسے آپ نے کھیت میں ایک بوری یوریا ڈال دی۔ کومپل کے اندر گہرائی میں ہونے کی وجہ سے یہ سپرے وغیرہ سے بھی بچ جاتا ہے، اس لیے اسے سپرے کے ایک خاص طریقے سے ہی مارا جاتا ہے، اور وہ طریقہ آپ کو ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کل گنے کے کاشتکاروں کو کالے رنگ کے اس کیڑے نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ پریشانی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فصل دن بہ دن پیلی ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ زہر پاشی کرنے کے باوجود بھی یہ جان نہیں چھوڑ رہا۔ کسان کو احساس تو ہے کہ اگر اس کیڑے کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پیداوار کم ہوگی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا کہ جاتے جاتے بھی یہ کیڑا فی ایکڑ 200-250 من تک پیداوار کا نقصان کر سکتا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ کیڑا کماد کی لویری فصل پر بہت کم نظر آتا ہے، اور موڈے کماد کا یہ دشمن ہے۔ موڈے کماد پر اس کیڑے کا حملہ ہونے کی ایک خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کیڑا کماد کے مڈوں میں چھپ کر سردیاں گزارتا ہے، اور جیسے ہی مارچ اپریل میں موسم ذرا کھلتا ہے تو مڈوں سے نکل کر فصل پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے 1.5 سے 2 انچ گہرائی میں سٹبل شیور چلا دیا ہوتا تو پھر موٹی فصل پر بھی اس کا حملہ کم ہوتا، کیونکہ سٹبل شیور مڈوں میں چھپے ہوئے انڈوں بچوں کو ننگا کر دیتا ہے، جنہیں یا تو پرندے اچک لیتے ہیں یا پھر وہ موسم کی شدت سے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے کماد کی فصل بھی اس طرح سے پیلی ہو رہی ہے تو کماد کی کومپل کو ذرا کھولیں اور اندر جھانک کر دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر بلیک بگ کے جھنڈ اپنے انڈوں بچوں سمیت نظر آئیں۔ اس کے بچے ذرا سرخ سبز سے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اس کیڑے پر سفید رنگ کے یہ نقطے اس کی خاص پہچان۔ کومپل کے اندر گہرائی میں ہونے کی وجہ سے یہ سپرے وغیرہ سے بھی بچ جاتا ہے، اس لیے اسے سپرے کے ایک خاص طریقے سے ہی مارا جاتا ہے، اور وہ طریقہ آپ کو ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ کیڑا مچھر کی طرح ٹیکا لگا کر پتوں کا رس چوستا ہے، جس سے پتوں میں موجود خوراک بنانے والے سبز مادے یعنی کلوروفل میں تقریباً 50% تک کمی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ شدہ پودے صحت مند پودوں کے مقابلے میں آدھی خوراک بنا پائیں، اور خوراک بننے سے پودا کمزور اور پیلا ہو جاتا ہے، جس سے پیداوار میں تقریباً 20% تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بلیک بگ کے حملے سے ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ پودے میں موجود وہ امینو ایسڈ غائب ہو جاتے ہیں جو پودے کی نشو و نما کو تیز کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح بلیک بگ کے حملے سے پودے کی نشو و نما بھی رک جاتی ہے۔ بلیک بگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ پاشی سب سے سادہ اور سستا فارمولا ہے، کیونکہ ذرا سی نمی ہو جائے تو بلیک بگ دبک کر بیٹھ جاتا ہے، اور نہ ہی زیادہ رس چوس سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ انڈے بچے دے سکتا ہے۔ اپریل اور مئی کا گرم اور خشک موسم اس کیڑے کے حملے میں اضافہ کرتا ہے، لہذا اگر باقاعدگی سے کھیت کی آب پاشی کی جاتی رہے تو اس کی آبادی ویسے ہی کم رہتی ہے۔ ہاں، اگر کھیت کو پانی کم دیا گیا ہو اور بارش وغیرہ بھی نہ ہوئی ہو تو پھر یہ شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ پانی کے علاوہ لیڈی برڈ بیٹل اس کا دوسرا قدرتی دشمن ہے۔ بظاہر معصوم سی نظر آنے والی یہ خوبصورت بیٹل بلیک بگ کے انڈوں اور بچوں کی بہت بڑی شکارن ہے، لیکن شدید حملے کی صورت میں جب ایک ایک پودے پر 200 بگ موجود ہوتے ہیں تو پھر بگ اور ان کے انڈوں بچوں کو شکار کرنا اس کے پاس سے باہر ہو جاتا ہے، اور سپرے کرنا کاشتکار کی مجبوری بن جاتا ہے۔ جو تو بہت سے زہر مارکیٹ میں موجود ہے، لیکن ہمارے نزدیک بلیک بگ کو کنٹرول کرنے والی سب سے مؤثر اور دیر پا زہروں میں کلوتھیانیڈن اور بائی فینتھرین کا مکسر شامل۔ 150 ملی لیٹر کلوتھیانیڈن اور 250 ملی لیٹر بائی فینتھرین کو کم از کم 120 لیٹر پانی میں ملا کر 20-20 لیٹر والی 6 ٹینکیاں آپ نے لگانی۔ اس سے پہلے کہ آپ کو سپرے کرنے کا طریقہ بتائیں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ نے بھی بلیک بگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی زہر استعمال کیا تھا، اور وہ زہر کس حد تک مؤثر رہا؟ ہفتہ 10 دن بعد دوبارہ بلیک بگ کا حملہ تو نہیں ہوا؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے۔ بلیک بگ کی سپرے کے حوالے سے یہ بات پلے باندھ لیں کہ سپرے کرتے ہوئے پودے کو زہر سے نہلانا ضروری ہے۔ اگر آپ فصل میں تھوڑا بہت پائپ گھما کر آ گئے ہیں تو بلیک بگ کا تسلی بخش خاتمہ نہیں ہوگا۔ دراصل بلیک بگ کومپل کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، لہذا پودے کے اوپر جا کے آپ نے اس طرح سے سپرے کرنی ہے کہ دوائی پانی کی شکل میں بہہ کر کومپل کے اندر چلی جائے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ کیڑا چند گھنٹوں کی مار ہے، اور یاد رکھیے کہ اس مقصد کے لیے صرف ٹی جیٹ نوزل ہی کام کر سکتی، وہ جو دوسری نوزل ہے جو دھواں سا بنا دیتی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے گی۔ بلیک بگ سے فصل کی جان چھوٹتے ہی فصل میں جان آ جاتی ہے، اور اگر آپ نے زہر پاشی کے بعد ایک ہلکا سا پانی لگا دیا تو فصل یوں ہری بھری ہو جائے گی جیسے آپ نے کھیت میں ایک بوری یوریا ڈال دی۔ ان زہروں کا مکسچر سپرے کرنے سے بلیک بگ 3 سے 4 ہفتے تک دوبارہ حملہ نہیں کر سکے اور فصل کو مکمل پروٹیکشن ملے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 1 مہینے بعد بلیک بگ کا حملہ ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔